کشف المجوب، رخ سے پردے ہٹے تور جلنے لگا، مجھ پہ میرے ساقی کا کرم ہو گیا۔ ایک مرد کلندر، اللہ نے اپنے دوست پہ کائنات کے کچھ راز کھولے، اور وہ کائنات کے راز وہ ایک کتاب میں سمو گے۔ اور کھلے کیسے؟ کہاں؟ غزنی افغانستان، کہاں سے ہجرت کی؟ اللہ کے راستے میں، کہ اللہ کی مخلوق بے چین ہے، اللہ کی مخلوق پریشان ہے، ان کے دلوں میں جا کر اللہ اللہ کروانا ہے، اور ان کے دلوں میں اللہ کو سمونا ہے۔ اللہ کی خاطر مجاہدے برداشت کیے، مجاہدے برداشت کرتے کرتے یہاں پہ پہنچے، اور امت کو جوڑنے کا کام کیا، آپس میں تفرقہ پھیلانے کا نہیں، بلکہ امت کے دلوں کو جوڑا۔ جو دل ٹوٹ چکے تھے، جو اسلام کی روشنی سے دور ہو چکے تھے، ان کے اندر اسلام کی روشنی پھیلائی۔ پھر اللہ نے کائنات کے کچھ عجائبات، راز کھولے، اور جب وہ راز کھولے نا، وہابی علوم، لدنی علوم، تکوینی علوم، ان کو ایک کتاب میں سمو دیا، اور اس کتاب کو انہوں نے نام دے دیا کشف المحجوب، جس کا کیا مطلب ہے؟ کائنات سے عجائبات ہٹ جانا، پردے ہٹ جانا، کائنات کے عجائبات، رازوں سے پردے ہٹ جانا، اس کو کہتے ہیں کشف المحجوب۔ ہاں، رب کعبہ کی قسم، جو ایک راز نیوٹن، آئنسٹائن پہ کھلتا ہے اور اللہ اپنے کسی بندے پہ کھولتا ہے، ایسے لاکھوں راز اللہ اپنے کسی دوست پہ کھولتا ہے، اور پھر کھولنے کے بعد اسے ظرف بھی بڑا دے دیتا ہے، وہ اپنے اندر سمو جاتا ہے، مخلوق پہ افشا نہیں کرتا۔ اگر افشا کر دے تو پھر اس کا وہی حال ہوتا ہے جو منصور حلاج کا حال ہوا تھا۔ صرف ایک راز ہی تو کھولا تھا کہ مخلوق نے کیسے پتھر مار مار کے مار دی، اور راز اللہ نے کہا تھا راز نہیں کھولنا۔ عاشق تھے نا، اب راز کھول دیا ہے، ٹھیک ہے، یا تو ہماری دوستی سے خارج ہو جا، ہم تجھے اپنا دوست نہیں رکھتے، یا پھر دنیا کی آزمائشیں، تکلیفیں برداشت کرنے کے لیے راضی ہو جا۔ فرمایا کہ اللہ اپنی دوستی سے نہ نکال، جو چاہے گا، جو کہے گا کروں گا۔ اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے جا۔ مخلوق نے پھر پتھر برسائے، وقت کے بادشاہ نے قید میں ڈال دیا، زندان میں ڈال دیا، اور جب قید میں ڈالا نا، یہ قید میں، تو کیا کیا؟ پوچھا تم کس جرم میں آئے ہو یہاں؟ بادشاہ کی گستاخی ہوگی تھی۔ اچھا تم کس جرم میں آئے ہو؟ بادشاہ کی گستاخی ہوگی تھی۔ تم کس جرم میں آئے ہو؟ بادشاہ کی گستاخی ہوگی تھی۔ اچھا جانا چاہتے ہو؟ کیوں نہیں حضرت، نکلنا چاہتے ہیں یہاں سے۔ اللہ کا کچھ کلام پڑھا، اللہ کا نام لیا، اور سارے زندان کھل گئے، اور وہ لوگ جانے لگے۔ فرمایا حضرت آپ نہیں جانا چاہیں گے؟ کہنے لگے میں اللہ کی رضا میں راضی ہوں، اس نے مجھے جس حال میں رکھا ہے میں اس میں راضی ہوں۔ تو یہ اللہ کے ولی ہوتے ہیں، اللہ کے دوست ہوتے ہیں، جن پہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کے کچھ راز کھولے ہوتے ہیں۔ حضرت علی رضی تعالیٰ عنہ، اور بعض روایات میں حضرت ابو ہریرہ رضی تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرے آقا نے مجھے علم کے 2 برتن عطا کیے ہیں۔ ایک برتن تو وہ ہے جو میں نے مخلوق کے سامنے کھول کے رکھ دیا علم کا، اور ایک وہ ہے اگر میں مخلوق کے سامنے وہ ظاہر کر دوں، بتا دوں، تو یہ مخلوق، یہ لوگ میری گپتی سے میری زبان نکال دے، اور یا پھر تلواریں لے کر میرے پیچھے دوڑ پڑے۔ تو یہ کائنات کے کچھ علوم ہیں جو اللہ اپنے کسی خاص بندے پہ کھول دیتا ہے۔ تو مجھے اور آپ کو کیا اعتراض ہے؟ ایسا ایک راز جو آئنسٹائن نیوٹن پہ کھلا تھا اور سائنسدانوں پہ کھلا تھا، ایسے لاکھوں راز اللہ اپنے ولیوں پہ کھولتا ہے، اور پھر ان کو اتنا بڑا ظرف بھی دے دیتا ہے کہ وہ اس کو اپنے اندر سمو لیتے ہیں، مخلوق کے سامنے افشا نہیں کرتے۔ اچھا چلے ٹھیک ہے، یہ بات ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ اللہ کے ولیوں پہ یہ کائنات کے جو علوم، جو عجائبات، راز کھلے ہوتے ہیں۔ چلے مجھے ایک بات سمجھا دیں، میں اور آپ اس ہال میں یا جہاں پہ آپ بیٹھے ہوئے، میں بیٹھا ہوں، سائنسدان کہتے ہیں آکسیجن موجود ہے، کیا کبھی آپ نے ایسا تھرمامیٹر دیکھا ہو؟ کبھی آپ نے اپنی آنکھوں سے آکسیجن دیکھی ہو، یا کوئی ایسی ڈیوائس دیکھی ہو اپنی آنکھوں سے، اور کہہ دو ہاں 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 یہ دیکھو یہ آکسیجن جا رہی ہے؟ واہ سجن تیرے وعدے۔ جہاں پہ دین کی بات آتی ہے، جہاں پہ اسلام کی بات آتی ہے، جہاں پہ روحانیت کی بات آتی ہے، وہاں پہ مانتے نہیں، انکار کرتے ہو۔ جہاں پہ سائنس کہتی ہے اندھا یقین کر لیتے ہو۔ سائنس کہتی ہے میرے اور آپ کے موبائل میں اس وقت سگنل موجود ہے، ٹیلی نور، واری، جیز، جو بھی آپ کا نیٹ ورک ہے اس کے سگنل موجود ہے، اور وہ اگر آ کر آپ کے سم کے ساتھ ٹکراتے ہیں تو ورکنگ کرتے ہیں، اور جس جگہ آپ موجود ہوتے ہیں وہ سگنل موجود ہوتے ہیں، تو آپ کا موبائل نیٹ ورک ورکنگ کرتا ہے، اس کے علاوہ نہیں کرتا۔ تو کبھی آپ نے سگنل دیکھے ہوں، یہ دیکھو یہ نیلے نیلے جو سگنل جا رہے ہیں یہ وارد کے جا رہے ہیں، یہ لال لال سگنل جا رہے ہیں یہ جیز کے جا رہے ہیں، کبھی آپ نے یا میں نے دیکھے ہو؟ لیکن سائنس کی ہر تھیوری کو بن دے کے مانتے ہو، اور جب ہماری اسلام کی اور اللہ کے ولیوں کی اور اللہ کے دوستوں کی بات آ جاتی ہے اس پہ دلیلیں مانگتے ہو۔ تو افسوس ہوتا ہے مجھے ایسے لوگوں پہ۔ ایسے لوگوں کو اپنے لیے ہدایت کی دعا کرنی چاہیے۔